بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اساتذہ ورکشاپ برائے ناظرہ قرآن، اس کا چوتھا سیشن، چوتھی کلاس میں آپ سبھی اساتذہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب ہمارا دوسرا سبق ہے حروف قلقلہ۔ تو حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں۔ بچوں کو یہ 5 حروف قلقلہ ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر آپ یاد کروا سکتے ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ اس کو انگوٹھے کی طرف سے شروع کریں گے دائیں ہاتھ کی، تو انگوٹھے پر قاف آ جائے گا۔ جیسے انگوٹھا موٹا ہوتا ہے تو اب بچے کو کہیں گے اس کو موٹا پڑھنا ہے: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ تو اس طرح سے یہ 5 حروف ہیں۔ ان 5 حروف کے اوپر اگر جزم ہو تو ہم قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف قلقلہ ایسے حروف کو کہتے ہیں جن پر جزم ہو یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز میں جنبش پیدا ہوتی ہے، یعنی آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ یعنی کہ جیسے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، تو دال پر جزم تو نہیں ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے لیکن دال پر جزم نہیں لکھی ہوئی قرآن پاک میں۔ دیکھیے گا وہاں پر تو قرآن پاک میں 2 پیش لکھی ہوئی ہے دال کے اوپر۔ تو ہم احد پڑھتے ہیں کیونکہ ہم وقف کر رہے ہیں، تو وقف کرنے کی وجہ سے یہاں پہ آخری حرف پر جزم آ جاتی ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ کہا حروف قلقلہ ایسے حروف کو کہتے ہیں جن پر جزم ہو یا ان پر جزم نہ ہو، ان پر وقف کیا جائے۔ تو وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا حرف اور آخر پر جزم آ جائے گی، تو ان کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جنبش دے کے آواز کو ہلا کے پڑھیں گے، جیسے کہ آواز ٹکرا کے واپس آتی ہے، یعنی گونج کے واپس آتی ہے، مخرج سے ٹکرا کر واپس آتی ہے آواز۔ جیسے مثال ہم دے سکتے ہیں، ربڑ بال کو ہم دیوار پر پھینکیں تو وہ ٹکرا کر لوٹ کر واپس آتی ہے ہماری طرف۔ اسی طرح سے حروف قلقلہ کو پڑھتے وقت آواز لوٹتی ہے، آواز میں جنبش پیدا ہوتی ہے، آواز کو تھوڑا ہلا کر پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ سرگرمی ہے بچوں کے لیے، یعنی اس کی بھی ایک تصویری کہانی ہے جو ہم بچوں کو کچھ اس طرح سے پڑھائیں گے کہ بچوں کو حروف قلقلہ کی ہم کہانی اس انداز میں سنائیں گے: حروف قلقلہ سکون کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر پارک جا رہے تھے، اچانک سپیڈ بریکر سامنے آ گیا جس کی وجہ سے گاڑی کو سپیڈ بریکر کے اوپر سے جمپ لگی اور ایک اضافی آواز پیدا ہوئی۔ حروف قلقلہ سکون سے گاڑی میں بیٹھ کر پارک جا رہے تھے، اچانک سامنے سپیڈ بریکر آ گیا جس کی وجہ سے گاڑی کو سپیڈ بریکر سے جمپ لگی اور ایک اضافی آواز، جھٹکے کی ایک اضافی آواز پیدا ہوئی۔ اور ایسے ہی ہم بھی، آپ نے بھی سفر کیا ہوگا، گاڑی میں سفر کرتے ہیں، سپیڈ بریکر پر جب جمپ لگتا ہے تو ایک جھٹکے کی اضافی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم جب حروف قلقلہ پر جزم ہو تو ان کی آواز پچھلے حروف کے ساتھ ملے گی اور ایک اضافی آواز بھی پیدا ہوگی، یعنی جزم ہے پچھلی آواز کے ساتھ ان کو ملانا ہی ہے، ان کو پچھلی آواز کے ساتھ ملانے کے ساتھ ساتھ ہم ایک اضافی آواز بھی پیدا ہوگی، ایک اضافی آواز سے پڑھیں گے جیسے کہانی میں ہوا، یعنی آواز مخرج سے ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ ربڑ کے گیند کی مثال بھی دی جا سکتی ہے، اس ٹکرا کر آنے والی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ قاف کے ساتھ زبر زیر اور پیش تینوں مثالیں ہیں: ایسے ہی ایسے ہی اب، اسی طرح سے اج، اج، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح سے اد، اد۔ یہاں پر اب سرگرمی ہے کہ ہم قلقلہ کیسے کریں گے اور کیسے قلقلہ نہیں ہوگا۔ قاف موٹا اور کاف باریک، دیکھیے موٹے کاف پر قلقلہ ہوگا اور باریک کاف پر اک، قلقلہ نہیں ہوا، آواز کو ہلایا نہیں گیا۔ لفظ پڑھیں گے اقرب اور اکبر، فرق سمجھ میں آیا؟ اقرب اور اکبر، فرق سمجھ میں آ گیا؟ ایسے ہی یہاں پہ دوسری مثال ہے ہمارے پاس
اور یہاں پہ ہے ات، ات، تا کی آواز کو جنبش دی، تھوڑا ہلایا، لیکن جو نقطے والا تا ہے اس کو بالکل نرمی سے پڑھا، ات، ملایا ہے پیچھے، لیکن کوئی کلکلا یعنی اضافی آواز نہیں نکلی۔ لفظ پڑھیں گے اطہارو، اطہارو، کیسے؟ اطہارو اور اتلو، اطہارو اور اتلو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے ہمارے پاس اب، تو اس کے ساتھ ہم میم کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ ام بالکل نرمی سے پڑھا، اب اور آواز لوٹی، اور ام آواز بالکل بھی نہیں لوٹی، نرمی سے پڑھا۔ لفظ پڑھیں گے اب، اب، اب سوارا، اب سوارا، اب سوارا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا ہمارے پاس میم کے ساتھ امطر، ہم نے میم کی آواز کو جنبش نہیں دی کیونکہ اس میں جنبش پیدا ہی نہیں ہوتی، واضح ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے ہمارے پاس اج، اج، جیم کی آواز کو ہلایا، لیکن شین کی آواز کو دیکھیں گے کوئی کھلکھلا نہیں ہوگا، اش، اش، اج، 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 اش، ٹھیک ہے جی، فرق سمجھ میں آیا۔ ایسے ہی لفظ پڑھیں گے اجلی اور اشراکا، اجلی، جیم کی آواز اضافی آواز نکلی، جیم کی آواز کو ہلا کے پڑھا، جبکہ شین کی آواز کو بنا ہلائے نرمی سے پڑھا، اشراکا، اجلی، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا۔ آخری مثال ہے ہمارے پاس اد، اور آگے اگر ضاد پڑھتے ہیں ہم تو اد، اد، ضاد موٹا تو پڑھیں گے لیکن اضافی آواز، جھٹکے کی اضافی آواز پیدا نہیں ہوگی، اد، تو دال میں جھٹکے کی اضافی آواز کلکلا ہوگا، جنبش دی جائے گی۔ ایسے ہی لفظ پڑھیں گے ادبارا، ادبارا، اور اگر ضاد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اضحکا، 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 یا ضاد پڑھ رہے ہیں تو اضحکا، ایسے جھٹکا نہیں دیں گے، یعنی جنبش نہیں ہوگی، آواز لوٹے گی نہیں۔ پھر قرآنی الفاظ کے ساتھ بچوں کو مشق پہ لے آئیں گے، یعنی کہ کیا کریں گے، سب سے پہلے مرحلے پہ ہم بچے کو کلکلا کی کہانی جو ہے دلچسپی کے لیے کہانی بتائیں گے، اس کہانی کے نتیجے میں کلکلا کا تصور بچے کے لیے واضح کریں گے کہ کلکلا کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، ربڑ گیند کی مثال دی جا سکتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم ان پانچوں حروف کو موازنہ کر کے بچے کو بتائیں گے وائٹ بورڈ کے ذریعے کہ کلکلا کو ایسے کیا جاتا ہے اور ایسے بالکل نرمی سے بنا کلکلا کیے الفاظ کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآنی الفاظ کے ساتھ مشق پر لے آئیں بچوں کو، جیسے یہاں پہ ہمارے پاس اسکرین پر قرآنی الفاظ موجود ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ اقربو، بطش، نبغی، یجعل، لقد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے اختتام کریں گے آج کی اس کلاس کا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔